امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی بہت چالاک مذاکرات کار ہیں، لیکن تمام مضبوط پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ دیکھو بات سنو، ایرانی چالاک والاک تو مجھے نہیں پتا، یہ عجیب سی ٹرم ہے۔ وہ سمجھدار ہیں، معاملہ فہم اور زیرک لوگ ہیں، وہ بات کو اچھی طرح سنتے، پوری طرح سمجھتے اور پھر رد عمل دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، فہم و فراست وغیرہ یہ ڈی این اے میں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اگر مضبوط پتے امریکن پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہوتے تو اب تک وہ بازی پلٹ چکا ہوتا۔ آخری حد تک جانے کے باوجود یہ بازی پلٹی نہیں جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے بیٹا کہ یہ چالاکی یا سازش جیسے الفاظ یہ دو دھاری ہوتے ہیں۔ اچھا، اف آئی لائک یو، میں کہوں گا کہ بھائی شی از ویری اسمارٹ اور یہ اور وہ اور وغیرہ۔ اف آئی ڈونٹ لائک یو، میں کہوں گا کہ بہت چلاک ہے، مکار ہے۔ دیر از اے ویری تھن لائن اسمارٹ ہونے میں اور چلاک ہونے میں۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم جیسے چول لوگ کہتے ہیں انگریز نے سازش کی، وہ تم کر لو۔ میں تو سازشی نہیں کہتا کسی کو۔ اگر میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں میں کہوں گا آپ سازشی ہو۔ اف آئی لائک یو، میں کہوں گا آپ بریلینٹ ہو۔ ہم جیسی قوموں کو لفظوں کے مطلب بھی نہیں پتا۔ اسی طرح کی بات ماشاءاللہ سابقہ سپر پاور کے صدر فرما رہے ہیں۔ چالاکی کیا ہوتی ہے؟ ذہانت اور چالاکی میں کیا فرق ہے؟ مجھے بتاؤ۔ سازش کے لیے ذہانت چاہیے اور کوئی سازش نہیں ہوتی۔ ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار۔ میں ایرانیوں کو مطلب بلیم کر، فضول سی بات ہے۔ یہ چالاک ہیں، دے آر اسمارٹ، دے آر انٹیلیجنٹ، ان کا ڈی این اے سپیریئر ہے۔ بھائی یہ کیا عجیب سی بات ہے؟ یہ ہمارے یہاں بھی ہے۔ یہ ہم چول اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، فلاں نے سازش کی ہے تم کر لو۔ یہ بہت گھٹیا اپروچ ہوتی ہے۔ مجھے اگر آؤٹ سمارٹ کر دے میرا کوئی حریف، میرا تو خیر کیا کسی نے حریف ہونا ہے، میں ابھی بکنا شروع کر دوں اس نے سازش کی ہے، تو کر لیں۔ ٹھیک ہے، سب آگے چلتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اخباری خبر کے مطابق عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے روز کے بعد تیسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد بسیار خوری اور احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کے باعث ڈائریا، گیسٹرو اور معدے کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئی۔ میو سروسز، جناح، جینل اور سر گنگا رام ہسپتال میں سینکڑوں کی تعداد میں معدے اور ہاضمے سے متعلق مختلف بیماریوں کے باعث مریض زیر علاج ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزری؟ آپ نے بھی گوشت وغیرہ کھایا؟ میری عید کیسی گزرنی ہے، میں چونکہ عید کی روح سے واقف ہوں، میں عبادات کی روح سے واقف آدمی ہوں، اس لیے جو آلائشیں آپ نے ان چیزوں میں گھسا دی ہیں میں ان سے دور رہتا ہوں۔ ٹھیک گزری الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ نئی نہیں ہے، مدتوں پہلے بھی، سال ہا سال پہلے بھی یہ اس بڑی عید پہ، قربانی والی عید پہ یہی خبریں آیا کرتی تھی پہلے بھی۔ وجہ ہے وہ بھوکے ننگے کو جس کو کھانا 2 وقت کا میسر نہیں ہے، اس سے گوشت ملے گا تو ظاہر ہے یہی کچھ ہوگا، وہ کسنا کٹے گا پورے سال دیا۔ مجھے نہیں پتا مٹن کس بھاؤ ہے، مجھے نہیں پتا دیسی مرغی کس بھاؤ ہے یا یہ برائلر وغیرہ، آئی ڈونٹ نو۔ جن کو یہ نصیب نہیں ہوتا، دیکھو بات سنو، میرا کتاب میں ہے کالے کول، میری ایک کتاب ہے، اس میں میرا ایک کول ہے کہ غربت چیچک کی طرح کا مرض ہے، چیچک کی بیماری چلی بھی جائے تب بھی چہرے پہ اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہے، اور بھوک صدیوں سے اس خطے کے مسلمان کا مقدر ہے، اور یہ ان کا بھی تھا۔ یہ مڈل ایسٹ وغیرہ جہاں آپ بھاگے جاتے ہو،
پارٹیشن سے پہلے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہاں سے متبع آیا کرتے تھے رمضان میں. لوگ ان کو گھروں میں رکھتے تھے, مسجدوں میں رکھتے تھے, ان کو لک آفٹر کرتے تھے اور جاتے ہوئے ان کی مالی مدد کرتے تھے. پھر تیل نکل آیا, تیل نکالا کس نے؟ تیل کو پہچانا کس نے اور نکالا کس نے؟ ادھر نہیں جانا, ریلوے بھی دے گئے, فلاں بھی دے گئے. ابھی وہ سازش بھائی سپیریئر تھے, وہ آ گئے. کسی مسلمان ملک کا لحاظ کیا امیر تیمور نے؟ یلدرم کو پنجرے میں بند کر کے رکھا. وہ جانے دو, یہ ہمارے ہاں آج کل ایک نیا تماشا لگا ہوا ہے. مولوی آپس وچ ہی لڑی جا رہے ہیں. پہلے سیاستدان مرغیاں دی طرح لڑتے سی, انتظامی سطح تے لیگ پولنگ, پوسٹنگ, ٹرانسفر. اب بنایا نواں ایک رولا شروع ہو گیا. ایسی زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں, مجھے تو اچھا لگتا ہے. دوسری طرف عیدی کے نام پر شہریوں سے پیسے مانگنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن. پولیس والوں کے خلاف بھیک مانگنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ ایسے بیکاریوں اور اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کی پولیس میں کوئی جگہ نہیں. پولیس میں کیا کہیں بھی نہیں جگہ ہونی چاہیے, لیکن کیا کرو پھر. سب سے زیادہ یہاں قرض بھیک کون مانگتا ہے؟ اے اپنا ڈی آئی جی آپریشنز جڑے نے فیصل کامران صاحب, اتھوں شروع کرنا. اگر بھیک مانگنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہونے کی روایت پڑ گئی تو پاکستان کے حکمران کدھر جائیں گے؟ یہ سیاستدان کدھر جائیں گے جن کی جائیدادیں زبریں کھاتی نہیں, سب کو سب کچھ پتا ہے, پھر بھی کرتے کچھ نہیں؟ بھیک مانگنا. وہ بھائی تمہارے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھائی ناک رگڑنی پڑتی ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, تو وہ بھیک نہیں ہے, قابل واپسی بھیک ہے. یاد چھوڑو. اخباری رپورٹس کے مطابق بہتر مستقبل اور روزگار کی تلاش میں رواں سال کے صرف ابتدائی 4 ماہ کے دوران 2.5 لاکھ پاکستانی بیرون ملک چلے گئے. اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں 1078 ڈاکٹرز, 2000 انجینئرز, 419 نرسز اور 1650 اکاؤنٹنٹس, 1.5 لاکھ مزدور, 45,000 ڈرائیورز, 9,500 کوک, 1235 الیکٹریشنز, 818 میکینکس اور 550 کمپیوٹر ماہرین ملک چھوڑ گئے. تو مریم آپ نے ان کا اچار ڈالنا ہے, آپ نے ان کا کیا کرنا تھا؟ بھوکے مارنا تھا ان کو, ذلیل کرنا تھا ان کو, تھانوں میں ذلیل کرنا تھا, رنگ برنگے پرچے کاٹنے تھے ان کے. اچھا اس کا جواب کیا ہے؟ اچھا ہے بوجھ کم ہوا ہے, 25 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ کا بوجھ اترا. چلو اللہ کرے اس میں اضافہ ہو. قمر جلالوی صاحب کا ایک شعر سنو. اب نزع کا عالم ہے مجھ پر, تم اپنی محبت واپس لو. جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. یہ بوجھ اتر رہا ہے. 4 ماہ میں 2.5 لاکھ چلے گئے ملک. یہ مثبت اشاریے. اسی طرح رہے تو اگلے 10 20 30 برسوں میں یہ ملک بے روزگاروں سے پاک ہو جائے گا. اچھا آخری بات سنو. 80s میں اس کی ضیاء الحق کی جیل شیل کاٹ کے یہ ان لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی بنا. میں حالات میرے بہت دگرگوں ہو گئے. تو میرے دوست ہیں حفیظ خان, پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ رہے اور کریز پریزیڈنٹ. تو انہوں نے کہا تو ٹھیکہ لے آیا اس ملک کو, چل. زبردستی لے گئے. میں نے دمام ایئرپورٹ پہ اتر کے شعر کہا ایک, سنو. بدن لے کر چلا ہوں جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وطن سے دور ہوں پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. یاد رکھنا خود ساختہ جلا وطنی بھی بہت بڑی صدا اور اذیت ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو, ان کے لیے دعا کرو. یہ اپنی ماؤں کو, بیویوں کو, معصوم بچوں کو چھوڑ کے 2 وقت کی روٹی کے لیے یا تھوڑی خوشحالی کے لیے پاکستان ان کو چھوڑنا پڑا ہے. مذاق نہیں ہے. دسترخوان کی تلاش میں گئے وہ پاکستان کو. پاکستانی ریلویز نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بغیر ٹکٹ سفر کرتے 7,773 مسافروں سے 1 کروڑ روپے جرمانہ وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا. خزانے کا تو پیندا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتوں بھی لیک لوک کر جانا, پتہ نہیں ہون کے کنے.
1 करोड़ जमा हो गया होगा, ये पता नहीं क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा देखो 1 करोड़ तो इस खजाने से क्या ऐसे निकलेगा जैसे थाने से गरीब आदमी की इज्जत का जनाजा निकलता है, या अस्पताल से किसी बंदे का जनाजा निकलता है, जैसे अदालत से इंसाफ निकलता है, जैसे शहरों से अमन व अमान निकला हुआ है, जैसे स्कूल से इल्म निकला हुआ है, जैसे सड़कों से नज्म ज़ब्त निकला हुआ है, जैसे तनख्वाहदार की जेब से तनख्वाह निकली हुई है, खर्चा बाकी। हसन साहब, अब ये बगैर तारों के बिजली की ट्रांसमिशन वाली वीडियो देखकर इस पर तो जरा रोशनी डालें। ये मेरा दुख है, खुदा की कसम खुदकुशी हराम ना होती तो शायद मैं कर गुजरता, और मुझे आसान तरीन तरीका आता है। पूछा है डॉक्टर से कि टू कमिट सुसाइड सबसे आसान तरीका क्या है, वो कभी बताऊंगा, मुझे याद कराना, बताऊंगा। जिंदगी में सिर्फ 2 दुख, वो ही नहीं जीने दे रहे, पाकिस्तान के अवाम की हालत और आलम इस्लाम की हालत ज़ार, कसम पुरसी, बेबसी, बेचारगी, कोई ज़ाती प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुदा का वास्ता देखो वो लोग रुकते नहीं, हम फालिज ज़्यादा लोग हैं, फालिज के मारे हुए, हम चलते नहीं। कभी सोचा कि टिश्यू पेपर से लेकर टूथपेस्ट तक, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर एटमी तवानाई तक, हैंडपंप से लेकर पावरलूम तक, फ्लश सिस्टम से लेकर वॉशिंग मशीन तक, साइकिल से लेकर सुपर स्पीड ट्रेन तक, ट्रैफिक सिग्नल से लेकर टॉर्च तक, फोन से लेकर सेल फोन तक, आज़ा की तब्दीली से लेकर आवाज की रफ्तार से भी तेज तर मशीनों तक, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर पेट्रोल की दरियाफ्त तक, चौड़े हुए ना दिरहम और दीनार, कटिया किन्ने, उसका इस्तेमाल किसने सिखाया तुम्हें? अच्छा, रेलवे से लेके रेडियो, टीवी, ट्रैक्टर से लेके हार्वेस्टर, जरे से लेके हैरान कुन तिब्बी आलात तक, वो MRI मशीन च पाओ, सारा कुछ ही खोल के दस। अच्छा, पॉकेट स्मार्टफोन्स, अब स्मार्टफोन्स नहीं रह गए, पूरा कंप्यूटर है। मैं जाहिल हूं, आपको पता है जी। माहौल दोस्त बैटरी कारें, तारों की उलझन से पाक, शोर कम करने वाली टेक्नोलॉजी, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स और ऐसी स्मार्ट वॉचेस जो दिल की धड़कन, नींद और वर्जिश का रिकॉर्ड रखती हैं। खुदा का खौफ करो, अपने अपने गिरेबानों में झांको, इथे पता नहीं की जमी जाते, वह चुंझे लड़ाई जाते, फजूल सब किस्सा है पारी ना, लेकिन नहीं लगे हुए। मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जानते हो आप? अच्छा, मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत पैदा करना इस सदी का मोजज़ा है, अजीम तरीन मोजज़ा। अच्छा, रोबोट, ह्यूमनाइड, ऑल पावर्ड, खुदकार गाड़ियां, बगैर पायलट जहाज, AI, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड टीचर्स, इनका भी अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप डॉक्टर चुके फिर दे हो ना, लॉयर्स से टीचर्स, कहानी खत्म। जीन्स की एडिटिंग, जीनियाती कोड में तब्दीली, दुरुस्तगी की टेक्नोलॉजी की मदद से हजारों जीनियाती बीमारियों का इलाज। माहिरीन जीनियात के, ये जेनेटिक्स के मुताबिक इंसान की औसत उम्र, एवरेज एज 150 बरस तक इंश्योर की जा सकती है स्मार्टफोन्स। और ये राब्ते नहीं है कि हाल है, की पकाया है। स्मार्टफोन्स राब्ता नहीं सिर्फ, बल्कि इनमें मौजूद एप्लीकेशंस और तेज तरीन इंटरनेट ने बैंकिंग, खरीदारी और मालूमात तक रसाई को हर फर्द के हाथ में पकड़ा दिया है। अच्छा वो यार, वैक्सीन्स, कोविड, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी की मदद से इंतहाई कम वक्त में वैक्सीन्स, जिसने तिब की दुनिया में। अच्छा बात सुनो, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, खुदा का खौफ करो, तो तुम कौन हो? मैं कह रहा हूं ना कि अपने हमवतनों की हालत ज़ार और आलम इस्लाम की दरमांदगी, पसमानदगी, बेचारगी। बिल्कुल ठीक। क्या करूं मैं? ठीक है सर, हसन साहब आखिर में एक शेर सुना दें। मैंने मौत से पहले जीना छोड़ दिया है, मैंने मौत से पहले जीना छोड़ दिया है। इस दुनिया से हर एक रिश्ता तोड़ दिया है। बहुत खूब।